Assalamu alaikum and welcome to School of Thought. एजुकेशन का टॉपिक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, लेकिन कोविड की वजह से हो सकता है इस दफ़ा वो ऑनलाइन एजुकेशन का सिनेरियो आपसे पूछ जाए। तो इसमें फ़िलहाल इम्पोर्टेंट चैलेंजेस और प्रोस्पेक्ट ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी डिपेंड यही करता है कि एग्जामिनर आपको क्या सिनेरियो देता है, ऑनलाइन एजुकेशन के साथ वो मज़ीद किस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। तो डिस्टेंस लर्निंग का जो कंसेप्ट है या ऑनलाइन लर्निंग का, ऑनलाइन एजुकेशन का, वो कंसेप्ट पाकिस्तान में कोई नया नहीं है। वो हम डिस्कस करेंगे प्री पेंडेमिक ईरा में। फिर अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन पोस्ट पेंडेमिक, कोविड के बाद क्या हुआ कि एक तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इस डिमांड को देखते हुए इनकरेज किया एचईसी ने तमाम इंस्टीट्यूशंस को कि वे स्विच करें ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ। फिर इसी काम के लिए इन्होंने 6 प्रीरिक्विजिट भी दिए कि ऑनलाइन एजुकेशन को हम इन चीज़ों पे सही कर सकते हैं। और एक इनिशिएटिव लिया गया टेली स्कूल की शक्ल में, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। फर्दर हमारे पास आ जाते हैं चैलेंजेस क्या है कि अगर ये सिस्टम पाकिस्तान में चलाना है या अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन चाहते हैं तो फिर क्या क्या चैलेंज आपको सामना होगा। पहली तो चीज़ जो है वो है बिहेवियरल एंड सोशल लिमिटेशंस। हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ना हम, ना हमारे पेरेंट्स, ना हमारे जितने भी इर्द गिर्द हमारा कल्चर है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फर्दर हम देखेंगे कि टीचर्स को क्या मुश्किलात हैं और स्टूडेंट्स को क्या मुश्किलात हैं। आउटलाइन में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होगा टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस जो हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रेलिवेंट, हमारे एक्सेस टू इंटरनेट से रेलिवेंट, हमारे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है वो सारे यहाँ पर डिस्कस होंगे। और उसके बाद हम वो चैलेंज देखेंगे जो गवर्नमेंट को है या रेगुलेटरी बॉडी एचईसी को है। करिकुलम डेवलपमेंट का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर इंस्टीट्यूशनल जो इश्यूज़ हैं उनके चैलेंजेस भी डिस्कस करेंगे। एलीट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ अफोर्ड कर सकती है, लेकिन जो कि मीडियोकर या लो इनकम स्कूल कॉलेजेस हैं जहाँ पे मिडिल इनकम फैमिली के बच्चे जाते हैं, तो वो इसको इतनी आसानी से अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि फ़िलहाल इस पे इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है और उसके बाद ये सारा सिस्टम आपका चलता है। प्रोस्पेक्ट्स देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। हायर एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे के लिहाज से, लेकिन हमने फिर भी बाइफिकेट किया है इसे सेकेंडरी एजुकेशन के और प्राइमरी एजुकेशन के साथ भी। एक तो आउट ऑफ स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं उनको चांस मिल गया कि वो अब पढ़ सकें। इसी वजह से छोड़ते हैं ना कि घर वालों के पास पैसे नहीं है पढ़ाने को, घर बैठ के या फिर कहीं काम करके पैसे कमा लिए, तो वो एक चांस इन बच्चों के पास आ गया है। राइट टू फ्री एजुकेशन हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है हमारे बच्चों को, 5 से 16 साल के बच्चों को, कि उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाए। और हम ये देख रहे हैं कि नज़र ही ऐसी कोई चीज़ नहीं आती कि जिससे वो ये राइट डिलीवर कर सके। ये वहद एक सोर्स अब बना है ऑनलाइन एजुकेशन का, टेली स्कूल का, जिसके थ्रू ये राइट डिलीवर किया जा सकता है। प्रोस्पेक्ट्स देखेंगे कि प्रोस्पेक्ट्स हायर एजुकेशन में हमारे पास क्या क्या है। एक तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा हमारा लिटरेसी रेट में। लिटरेसी रेट हमारा एडल्ट का भी, हमारा यंग का भी, यानी कि ओवरऑल हमारा लिटरेसी रेट इससे बढ़ सकता है। और उसके बाद हम देखेंगे एम जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन में फैसिलिटेशन दे रही हैं जॉब होल्डर्स को। जो बच्चे या जो लोग छोटी उम्र में जॉब स्टडीज़ छोड़ के जॉब की तरफ स्विच कर जाते हैं, इवन एट द एज ऑफ 18, इवन एट द एज ऑफ 16, तो उन लोगों के पास ग्रेजुएशन के बाद बस यही होता है कि जॉब करो, या इंटर के बाद भी बहुत सारे लड़के लड़कियां जॉब करते हैं। तो ऐसे में ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे ये लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का काफ़ी हद तक एटलीस्ट एजुकेशन की फील्ड में ख़ात्मा हो सकता है। हमारे फीमेल्स और हमारे जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको काफ़ी फैसिलिटेशन होगी, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि ट्रांसजेंडर्स को तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन्स भी नहीं मिलता। फर्दर हमारे पास है कि ऑनलाइन एजुकेशन हमें स्किल अप भी करेगी स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के अलावा। जो नए जाने वाले जॉब में होते हैं प्रैक्टिकल फील्ड में, वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि एजुकेशन एक अलग चीज़ है, और जब आप एक इंडस्ट्री के अंदर चले जाते हो तो आपको स्किल रिक्वायर्ड होता है उसी रेलिवेंट फील्ड में, वो हमारे पास मिसिंग होता है, जिसकी वजह से हमें इंटर्नशिप करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी इनिशियल सैलरीज कम होती हैं। तो ये इसमें भी एक पोटेंशियल है कि हमें साथ साथ स्किल अप करें। और लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन, डिस्टेंट लर्निंग का कंसेप्ट अब ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर जम हो चुका है। कंसेप्ट ये था
کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ایک ہی جگہ پہ فزیکلی پریزنٹ نہ ہو, اور اس سسٹم کے اوپر یا اس کنسیپٹ کے اوپر ہماری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کام کرتی رہی ہے, ابھی بھی کر رہے ہیں. لیکن اب چونکہ ٹیکنالوجیکل ہیرا آ گیا, اس کی وجہ سے ہمیں ریکارڈڈ ویڈیوز مل جاتی ہیں, ہمیں جو ہے وہ لائیو ویڈیوز مل جاتی ہیں, ہمیں یوٹیوب کا سورس ہے, اور اس کے علاوہ دوسری یونیورسٹی آف پیپل ہے, یوڈمی ہے, بہت سارے ایسے ہیں جو کہ پلیٹ فارمز آپ کو کورسز آفر کر رہے ہیں. تو یہ ڈسٹینٹ لرننگ شفٹ ہو گیا ہے ہمارا آن لائن یا ای لرننگ میں یا آن لائن ایجوکیشن کے اندر. تو یہی ہم نے اس میں ڈسکس کیا ہے کہ ڈسٹینٹ لرننگ, جسے ہم ای لرننگ بھی کہتے ہیں, آن لائن ایجوکیشن بھی کہتے ہیں, یہ سپریشن تھی ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس کی. لیکن اب اس کنسیپٹ میں جب نئے گیجٹس آ گئے یا ٹیکنالوجی آ گئی, تو یہ بلیک بورڈ سے شفٹ ہو کے ملٹی میڈیا کے اوپر چلا گیا ہے. ریپڈ گروتھ اس نے گلوبلی کی ہے, لیکن ابھی تک ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر کافی سارے ایشوز ہیں. پاکستان میں بھی یہ ایشو چل رہا ہے, اور اس کو لے کے چیلنجز بھی ہیں. پینڈیمک کی وجہ سے کافی امپورٹنٹ ہوا ہے, لیکن ہمیں سارے وہ اسٹیک ہولڈرز جو کہ اس سے تعلق رکھتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, تاکہ ہم ان چیلنجز کو اچھے سے سمجھ سکیں. ملٹی فیسڈ چیلنجز ہیں, اور فردر اس میں ہم نے لاسٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان کے پاس پوٹینشیل ہے کہ وہ لٹریٹ نیشن بن سکے آن لائن ایجوکیشن کی وجہ سے. یہ سارا ہمارا انٹروڈکشن ہو گیا. اس میں ہم نے ایجوکیشن کا بھی بتا دیا اور چیلنجز کا بھی ذکر کر لیا کچھ, اور یہ بتا دیا کہ ان دی اینڈ ہم ایک نیشن بن سکتے ہیں. دا چیلنجز سے لے کے لٹریٹ نیشن تک آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے. پیرا 1 ہے ہمارے پاس, جس کے اندر ڈسٹینٹ لرننگ ان پاکستان پری پینڈیمک ہے. تو ہائر ایجوکیشن جو ہماری ہے اس کے لیے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں یونیورسٹیز آپریٹ کر رہی ہیں, لیکن بعض ممالک میں صرف پبلک سیکٹر ہی جو اس کو کیٹر کرتا ہے. پاکستان میں سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا کنسیپٹ 1974 میں دیکھا گیا تھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹیز کی شکل میں. اس کے بعد جب انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ڈیمانڈ بڑھی تو گورنمنٹ نے 2001 میں انیشیٹو لیا ورچوئل یونیورسٹی کا, ساتھ ہی ساتھ نیشنل آئی سی ٹی R&D بھی بنایا, اور بھی کچھ آرگنائزیشنز بنائی, جیسے ہماری ای لرننگ کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈیجیٹل لائبریری بنائی, پاکستان ایجوکیشن اینڈ ریسرچ نیٹ ورک بنایا, پاکستان ریسرچ ریسپوزیٹری بنایا. تو یہ سارا کچھ ہماری گورنمنٹ نے کیا, اور پیچھے ایم کیا تھا, ڈسٹینٹ لرننگ یا آپ کی آن لائن لرننگ. پیرا نمبر 2 کے اندر ہماری آن لائن ایجوکیشن پوسٹ پینڈیمک ہے. ڈیمانڈ کافی حد تک اس کی وجہ سے بڑھ گئی. ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ پری پینڈیمک یہ چیز موجود تھی, لیکن اس کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا گیا. اب جب کہ سارے انسٹیٹیوشنز بند ہیں تو بچوں نے بھی پڑھنا ہے. جو اسکول کالجز یا یونیورسٹیز افورڈ کرتی تھیں یا جو ایلیٹ تھے, انہوں نے جلد سے جلد اپنے سسٹم کو صحیح کیا اور بچوں کو کلاسز بھی دینی شروع کر دیں, ان سے ہوم ورکس بھی لیے, ان کی اسائنمنٹس بھی ہوئیں, یعنی کہ وہ بچے پڑھتے رہے ہیں. ان شارٹ بیکن ہاؤس لے لیں, روٹس لے لیں, اس کے بعد آپ پنجاب گروپ آف کالجز لے لیں, بڑے بڑے جو نام ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں. تو یہ سارا کچھ مینیج ہوا, اور یہ سارا کچھ مینیج کیوں ہوا آن لائن سسٹم کے اندر؟ کیونکہ پینڈیمک نے ہمیں فورس کر دیا, اس نے ڈیمانڈ بڑھا دی کہ آپ آن لائن ایجوکیشن کی طرف آئیں. کووڈ کے مد نظر ایچ ای سی نے بھی انکریج کیا کہ آپ لوگ موو کریں آن لائن ایجوکیشن کی طرف. جیسے میں ڈسکس کر چکا کہ جو تو ایلیٹ اسکول کالجز یونیورسٹیز تھیں وہ سوئچ کر گئے, لیکن ہر اسکول کالج یا یونیورسٹی سوئچ نہیں کر سکتی. تو یہی چیزیں اس کے اندر ڈسکس کی گئی ہیں کہ ایچ ای سی نے پینڈیمک کے بعد اس کی گریوٹی کو سمجھا کہ یہ بہت سویئر ایشو ہے, اور آن لائن ایجوکیشن واحد حل ہے کہ جس سے ہم بچوں تک تعلیم پہنچا سکیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہ اس نے ہمیشہ ہی سٹیپس تو لیے ہیں اے آئی یو کو بھی بہتر کرنے کا, ورچوئل یونیورسٹی کو بھی بہتر کرنے کا, لیکن چیلنجز اتنے سمپل نہیں ہیں جتنے نظر آتے ہیں ای لرننگ کے اندر. فردر یہ کہ انہوں نے 6 پریریکوزٹس بھی دے دیے کہ اگر آپ نے آن لائن سسٹم پہ جانا ہے تو آپ کے پاس یہ چند ایک پریریکوزٹس ہیں جو میٹ ہونے چاہیے. ایچ ای سی نے کووڈ کو ہی دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ 6 پریریکوزٹس ہونے چاہیے کہ اگر آپ نے آن لائن ایجوکیشن ڈیلیور کرنی ہے. تو پہلی چیز انہوں نے یہ کہی کہ یونیورسٹی ریڈینس ہونی چاہیے, ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہو جس میں آپ کی ساری چیزیں مینشن ہو ایک ہر اسٹوڈنٹ کی. چھوٹی سی مثال آپ کو ایک دیتا ہوں. اگر کسی نے اپلیکیشن کوئی بھی گورنمنٹ کی استعمال کی ہو اسپیسیفکلی فری لانسنگ سے ریلیٹڈ, جیسے آپ کی ڈیجی اسکلز ہے, وہ کیا کرتے ہیں,
آپ کا نام، آپ کی شناخت، سب کچھ اس کے اندر مینشن ہوتی ہے. آپ کون سے کورس میں انوالو ہو وہ مینشن ہوتا ہے. آپ کی پروگریس کیا چاہ رہی ہے، ٹیسٹ کتنے دیے، کوالیفائی کتنے کیے، نمبرز کتنے آئے. یعنی کہ وہ ایک پراپر چینل چل رہا ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ کی پروگریس رپورٹ سارا کچھ مینشن ہے. تو وہ یہی چیز چاہ رہے تھے کہ یونیورسٹی ریڈینس ہو ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے تھرو. فردر یہ کہ فیکلٹی ریڈینس بھی ہو، جو آپ کے ٹیچرز ہیں ان کو اندازہ ہو کہ یہ ہم نے کوئی بھی اپلیکیشن ہے، جیسے زوم کی ہی بات کر لیتے ہیں. اگر ہم نے زوم کے تھرو ہی ڈیلیور کرنا ہے، یا اگر ہم نے فیس بک کے تھرو ہی اپنی کلاسز بنانی ہے، تو ہم نے ڈیلیور کرنا کس طرح ہے، ان کو یوز کس طرح کرنا. فیکلٹی ریڈینس اس پوائنٹ میں آ جائے گی. کورس ریڈینس ہونا چاہیے تھا. ایک انہوں نے کہا کہ جو یونیورسٹیز اسپیسیفکلی اس کو چلانا چاہتی ہیں تو ان کے جو کورس ریڈینس ہے وہ بھی ڈیفائن ہونی چاہیے ان کے ایل ایم ایس میں، کہ یہ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے پڑھانی ہے اور انہی کے اوپر ہم نے ان کو اسیس کرنا ہے. فردر اس میں کہ لائبریری ریڈینس بھی ہونی چاہیے. اس کے بعد ٹیکنالوجیکل ریڈینس، یعنی کہ ہر بچے کو ایزی ایکسیس موجود ہونی چاہیے جو بھی آپ کی آن لائن کورسز لینا چاہتا ہے. اور اسٹوڈنٹ ریڈینس، ہر اسٹوڈنٹ ایک جیسا نہیں ہوتا. بہت سارے اسٹوڈنٹس اسمارٹ فون بھی نہیں یوز کر سکتے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بلونگ کون سے ایریا سے کر رہے ہیں، یا وہ کہاں کے کس فیملی سے بلونگ کر رہے ہیں. تو یہ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے تو جب تک وہ جاب میں نہیں جاتے انہوں نے کبھی کمپیوٹر نہیں دیکھا ہوتا. تو یہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں. یہ ان ساروں کا ایک 6 اسٹیبلش پریریکوزٹ میں ہم نے ذکر کر دیا جو ایچ ای سی نے دی ہے. پیرا 5 کے اندر ہم نے ایک اور انیشیٹو ڈسکس کیا جو گورنمنٹ نے پوسٹ پینڈیمک ٹائم کے اندر لیا. وہ تھا ٹیلی اسکول کا. ایک چینل بنایا گیا پی ٹی وی کے تعاون سے. خان صاحب نے یہ چینل لانچ کیا، غالباً اپریل میں کیا تھا یا مئی میں کیا تھا. اس میں کلاس 1 ٹو کلاس 12 تک کے سارے کورسز موجود ہیں. صبح 8 سے لے کے 6 بجے تک اس پہ نشریات ہوتی ہیں. اور یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے. اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا؟ یہ یوٹیوب پہ بھی چل رہا ہے، اس کے علاوہ یہ جو ہمارے ٹیلی ویژن ہے ان کے اوپر بھی چل رہے ہیں. دونوں صورتوں میں اس کا فائدہ ہے. جو بچے گھر پہ ہیں اور ان کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے وہ تو اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، لیکن ریموٹ ایریاز میں تو اسمارٹ فونز موجود نہیں ہوتے لیکن ٹی ویز موجود ہوتے ہیں. تو بیکورڈ یا ریموٹ ایریاز کے اندر یہ بہت اچھا ایک سٹیپ ہے جو کہ ٹیلی اسکول کی شکل میں لیا ہے انہوں نے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے چیلنجز، بیہیویئرل اینڈ سوسائٹل لیمیٹیشنز ہیں. چونکہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمیشہ بچے اسکول جاتے ہیں، پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے کام میں بیزی ہو جاتے ہیں، اور یہ کچھ ایسا ٹائم آیا کہ جس کے اندر بچے بھی گھر رہے ہیں، پیرنٹس بھی گھر رہے ہیں. پیرنٹس نے کام کرنا ہے تو ورک فرام ہوم ہے، بچوں نے پڑھنا ہے تو وہ بھی انہوں نے گھر پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے. تو ایک جو سسپیشن سا کریٹ ہو گیا تھا پیرنٹس کے لیے اسپیشلی، کہ یہ پتہ نہیں پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے، یا یہ بس موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، یا یہ بس لیپ ٹاپ پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بیہیویئرل یا سوسائٹل لمیٹیشنز تھی ہماری. ٹھیک ہے. فردر یہ ہوا کہ جو بچے تھے یا جو تھوڑے بڑے بھی اسٹوڈنٹس تھے، کالج لیول کے بھی اسٹوڈنٹس تھے، ان کی سیریسنس کبھی ڈیولپ ہو ہی نہیں سکی اس چیز کو لے کے. وہ اس چیز کو شاید ایکسیپٹ نہیں کر پائے. ان کا جو ایک جب اسکول جانا ہو یا کالج جانا ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے بجے کلاس میں اٹینڈنس ہے، یا اتنے بجے میں نے اسکول پہنچنا ہے یا کالج پہنچنا ہے، اور ایلس آئی ول گیٹ پنشڈ. یہ چیزیں نہیں تھیں اس میں. تو اس کو لوگوں نے کچھ اتنی آسانی سے نہ تو ایکسیپٹ کیا اور نہ ہی یہ اتنا فائدہ مند نظر آیا. بیہیویئرل اینڈ سوسائٹل لمیٹیشن یہ ہماری رہی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایک اور چیلنج ٹیچرز کا اور ٹیچنگ پروسیس کا. ٹیچرز نے بھی اس چیز کو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کیا. اسپیشلی جو ٹیچرز بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ کے عادی ہیں، مارکر سے لکھنے کے عادی ہیں، ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ کمپیوٹر کھولیں یا لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے پریزنٹیشنز بنائیں یا وہ کورس آؤٹ لائن بنائیں جو انہوں نے بچوں کو ڈیلیور کرنی ہے، یا لیکچرز بنائیں. ان کے لیے یہ چیزیں اتنی آسان نہیں تھی. جو تو پروجیکشنز پہ پڑھانے کے عادی ہیں ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں تھا، چونکہ وہ پہلے بھی اچھے سے ان چیزوں سے واقف تھے کہ پریزنٹیشنز وغیرہ کس طرح بننی ہے، ہم نے کام کس طرح کرنا ہے، ہم نے ڈیلیور کس طرح کرنا ہے. بس ان کے سامنے اب فردر یہ ہوا کہ کیمرہ آ گیا ہے. لیکن جو اس چیز سے بالکل آشنا نہیں تھے ان کے لیے یہ بہت بڑا ایشو تھا کہ وہ ٹیچرز کی ٹیچنگ پروسیس جو ہے، ان کا اسکل جو ہے ٹیکنالوجی کو لے کے وہ ڈیولپ نہیں تھا. تو یہ ہمارے کچھ چیلنجز پیرا میں مینشن ہے جو ہمارے ٹیچرز کو فیس کرنا پڑے.
पैरा नंबर 8 के अंदर वो चैलेंजेस हैं जो स्टूडेंट्स को देखने में आ रहे हैं। तो रिसर्चर्स का ये कहना है कि स्टूडेंट्स जब तक एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह काम ना करें तो वो उसकी लर्निंग का फ़ायदा कोई नहीं है। और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को ऑन स्क्रीन मटेरियल पढ़ने में इशू आ रहे हैं, जबकि उनके लिए पेपर बेस्ड लर्निंग यानी कि नोट से या बुक से पढ़ना आसान है। एक और प्रॉब्लम जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग या सोशल आइसोलेशन की होती है, जो कि इंस्ट्रक्टर से हो या अपने दोस्तों से हो। ज़ाहिर है कि एक इंस्टीट्यूशन में जाके एक इन्वायरमेंट में बैठ के पढ़ने से आपका और तरीकाकार होता है, जबकि आपने घर बैठ के अपने लैपटॉप के ऊपर या अपने मोबाइल के ऊपर चीज़ों को देखना है, पढ़ना है, तो वो एक अलग चीज़ है। इसके अलावा 8 बैरियर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि स्टूडेंट से रेलिवेंट हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, सोशल इंटरेक्शन का इशू है, एकेडमिक स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स नहीं होते इनके पास, लर्नर मोटिवेशन है, फिर टाइम एंड सपोर्ट स्टडीज़ है, कॉस्ट और एक्सेस टू इंटरनेट नहीं है, और टेक्निकल नॉलेज नहीं है। ये कुछ मेजर चैलेंजेस हैं जो स्टूडेंट्स को हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। नेक्स्ट चैलेंज हमारे पास है टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेस टू इंटरनेट। हमारे यहाँ पे एक्सेस टू इंटरनेट हर जगह पर नहीं है। जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे इंटरनेट मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। वो किस तरह इंटरनेट की एक्सेस लें, वो किस तरह स्मार्टफोन्स की हैवी कॉस्ट को बियर करके आगे चलें। फर्दर ये कि बैंडविड्थ लिमिटेशन का भी हमारे यहाँ पे इशू है। अल्टीमेटली इस पॉइंट का मकसद क्या है कि हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, इंटरनेट की एक्सेस के इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑनलाइन सिस्टम को एक ये चैलेंज है, ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम को चैलेंज है। पैरा नंबर 10 के अंदर हमारे पास है चैलेंजेस रिलेवेंट टू गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडी। हमने ये देखा कि गवर्नमेंट ने कोई किसी किस्म की पॉलिसी नहीं बनाई ऑनलाइन एजुकेशन को लेके, बस उन्होंने ये कह दिया इदारे बंद कर दो। जबकि उसके बरक्स रेगुलेटरी बॉडी एचईसी ने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दें। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई, गवर्नमेंट ने कहा कि स्कूल भी बंद कर दें, लेकिन हमने ये देखा है कि 6 महीनों से तकरीबन स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। कुछ क्लासेस डिलीवर कर रहे हैं, कुछ नहीं डिलीवर कर रहे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी कहाँ है, और दोनों के जो तरीकाकार है उनमें फ़र्क क्यों है? एक पार्टी कह रही है कि आप इदारे इंस्टीट्यूशन बंद करें, दूसरे कह रहे हैं नहीं आप पढ़ाएं, ऑनलाइन पढ़ाएं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन चैलेंजेस को हल करने की ज़रूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट ये है कि कोई पॉलिसी तो गवर्नमेंट को बनानी चाहिए थी ना, कि जिसके ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन करते, और एचईसी या आपके जो बोर्ड्स हैं, लोकल बोर्ड्स हैं, उनको मॉनिटर करती। तो वो चीज़ मौजूद ही नहीं थी। ये चैलेंजेस हैं हमारी गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडी को। पैरा नंबर 11 के अंदर हमारे पास चैलेंज है करिकुलम डेवलपमेंट। इस चैलेंज के तहत एचईसी को ये डिसाइड करना चाहिए था कि ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर हम क्या करिकुलम पढ़ाने वाले हैं, या कौन सी चीज़ें हैं जो हम चेक करेंगे। क्योंकि करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस है इस तरह की कि उसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं, गोल्स डिसाइड किए जाते हैं, लर्नर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारा कुछ उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। और एचईसी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया अभी तक, बस चल रहा है, जो जिसकी समझ में आ रहा है वो उस हिसाब से पढ़ाई जा रहा है। तो हमारा कोर्स क्या होना चाहिए था, ये कोई प्री डिफाइंड नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये भी आ जाता है कि जब आपने शिफ्ट करना है ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ, या बच्चों को इवन जो कॉलेज और क्या नाम है आपके यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी जब आपने इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी सबसे पहले और उसके बाद करिकुलम आता है। कोई भी स्टूडेंट है वो जब तक ये नहीं समझेगा कि हमने एक जूम की क्लास को अटेंड किस तरह करना है, या हमने क्लास या हमने प्रोसेस एलएमएस में किस तरह अपना वो सारा चेक करना है, तो वो किस तरह आपको आउटपुट दे सकता है या वो किस तरह पढ़ सकता है। तो ये चीज़ें थी डिसाइड करने वाली करिकुलम से रेलिवेंट, जो कि की ही नहीं गई। पैरा 12 के अंदर है इंस्टीट्यूशनल इश्यूज हैं जो कि चैलेंज बन चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिस तरह उन्होंने भी कहा एचईसी ने भी, कि एक प्री रिक्विजिट है एलएमएस का, एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके ऊपर आप अपने स्टूडेंट का सारा डाटा रखेंगे, उसके लर्निंग आउटकम्स हर चीज़ डिफाइन होती जाएगी उसके अंदर। तो मसला ये है कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हर कॉलेज हर स्कूल, जैसे मैं पहले कह चुका, कि उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसके बाद भी जब आप एक सॉफ्टवेयर परचेज कर लेते हो, उसके बाद भी उसकी मेंटेनेंस वगैरह, उसके अंदर जो इश्यूज आते रहते हैं, उसके लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, आईटी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, वरना आप उसको चला नहीं सकते।
ایک انفراسٹرکچر پراپر کی ضرورت ہے جو کہ آپ چلیں گے. اس کے علاوہ جو آپ کا اسٹاف ہے, آپ کے ٹیچرز ہیں, ان کو ہائرنگ کرتے وقت ٹیکنیکل سپورٹ کی ضرورت ہے. انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کون کون سی چیز کو یا کون کون سے گیجٹ کو کس طرح استعمال کرنا ہے. فردر یہ کہ یہ سارا کچھ اسی طرح ہے جس طرح کہ آپ ایک بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کرو, یعنی ایک پروسیس کو بالکل نئے جو ہے وہ سیٹ اپ یہ سے سٹارٹ کر لو. تو ایسے میں امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ جب آپ نے ایویلیویٹ کرنا ہے تو ٹیچنگ اور لرننگ آؤٹ کمز دونوں کو ایویلیویٹ کیا جائے. ہمارے یہاں پہ عام اسکولوں میں تو کوئی ایویلیویشن نہیں ہوتی ٹیچنگ کے اندر اور لرننگ کے اندر, لیکن جب ہم آن لائن پلیٹ فارمز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے ذہن میں کوالٹی بھی آنی چاہیے کہ واقعی کیا بچہ اس سے کچھ سیکھ پایا ہے یا ٹیچر نے اس کے اوپر کیا محنت کی ہے. یہ ایک پراپر پروسیس ہے. پراسپیکٹس میں اس کے ہمارے جو سیکنڈری اور پرائمری ایجوکیشن میں نظر آتا ہے وہ آؤٹ آف اسکول اسٹوڈنٹس دوبارہ سے حصہ بن سکتے ہیں ہمارے لرننگ کا, یا وہ بھی ایجوکیٹ ہو سکتے ہیں. ہم اس چیز کو اچھے سے جانتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے یا ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے بچوں کو اسکول چھوڑنا پڑ جاتا ہے. چھوٹے بچے اکثر ہمیں کچھ ریسٹورنٹس وغیرہ پہ کام کرتے ملتے ہیں یا پھر گھروں میں کام کرتے ملتے ہیں. بچیوں کو تو بالکل بھی وہ کنسیڈر نہیں کرتے کہ انہیں پڑھایا جائے. ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو بیاہ کے ہم نے اگلے گھر بھیج دینا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر نظر آتی ہے جس کی وجہ سے بچوں کو اسکول چھوڑنا پڑ جاتا ہے. میجر وجہ اس کے پیچھے یہی ہوتی ہے کہ پاورٹی. ایسے بچے اب دوبارہ سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ٹی وی کی ایکسیس تقریباً ہر گھر کے اندر موجود ہے. یوٹیوب پہ بھی ٹیلی اسکول اپنی نشریات دے رہا ہے, لیکن اس کے لیے پھر وہی چیزیں اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ ایکسیس ہے وہ ہر بندے کے پاس نہیں ہے. ٹی وی کی ایکسیس ہر جگہ موجود ہے اور اس کے اوپر ٹیلی اسکول کی نشریات چلتی ہیں. پیرا نمبر 14 پہ موو کرنے سے پہلے آپ پیرا نمبر 13 پہ یہ دیکھ لیجئے گا کہ آلموسٹ آئی تھنک 44% آف اسٹوڈنٹس جو ہیں نا وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لکھیے گا. رائٹ ٹو فری ایجوکیشن ہمارے انڈر آرٹیکل 25A ہمیں ایک حق ملا ہوا ہے ہمارے یہاں پہ بچوں کو کہ 5 سے 16 سال اگر ان کی عمر ہے تو اسٹیٹ فنڈ کرے گا ان کی ایجوکیشن اور انہیں فری ایجوکیشن دی جائے گی. لیکن یہ حق ہمیں نہیں ملتا. ہمیں یہاں پہ صرف وہی حق نظر آتے ہیں جو کہ سیاست دانوں کے ہوں, عام شہریوں کے حق ہمیں نہیں نظر آتے. تو ایسے میں وجوہات کیا تھی کہ کبھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا گیا. ایک آرٹیکل بنا دیا لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. اب ٹیلی اسکول کے تھرو یہ پاسبل ہے کہ آپ فری ایجوکیشن پروموٹ کرو, پرووائڈ کرو, کیونکہ اس کے علاوہ تو اور کوئی حل نظر نہیں آتا. آپ بجٹری شیئرز لگانے کو تیار نہیں ہو, اس کے بعد آپ انویسٹ جو ہے وہ آپ کی سیریسنس اس طرف ہے نہیں کہ ہم اپنے ایجوکیشن کو یا لٹریسی کو اٹھا لیں. تو ایسے میں اگر آپ نے ایک انیشیٹو لے لیا ہے آپ اس کا پراپر فائدہ اٹھاؤ, میکسیمم یوٹیلائز کرو اس کے بینیفٹس کو کہ جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں یا جن کو یہ رائٹ ہمارا کانسٹیٹیوشن دے رہا ہے ان تک ڈیلیور ہو سکے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس پوٹینشیل ٹو انکریز دا لٹریسی ریٹ. لٹریسی ریٹ میں بیسیکلی ینگ ہی کنسیڈر ہوتے ہیں لیکن اس میں بچے بھی آ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب ہمارے آؤٹ آف اسکول اسٹوڈنٹ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس کے بعد انہیں رائٹ مل جائے گا تو پھر وہ لوگ لٹریٹ ہو جائیں گے. ایک فلو میں ہم نے بات کو چلایا. اس کے علاوہ یہ بھی کہ ٹیلی اسکول کی وجہ سے آپ کے جو ایڈلٹ ہیں سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے پڑھنے کی لیکن وہ ذمہ داریوں میں ایسے جکڑے جاتے ہیں کہ ان سے پڑھا نہیں جاتا, انہیں چھوڑنا پڑ جاتا ہے. تو پھر اس کے اندر وہ پوٹینشیل ہے کہ جو لوگ چھوڑ چکے خواہش رکھتے تھے یا جو ابھی بھی پڑھنا چاہتے ہیں کسی بھی ایج کا ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے. اس کو ایکسیس ہے, اپنا ٹی وی چینل چلائے اور وہاں پہ دیکھے کہ ہمارے میتھس کے کیا کویشچن ہے, انگلش کی گرامیٹیکل مسٹیکس یا گرامر کیا چیز ہے, کیمسٹری کیا ہے, فزکس کیا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اویلیبل آن دس چینل. یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہو گیا. ہماری 58% اسٹیگننٹ تھی لیکن اب بڑھ سکتی ہے کیونکہ ہم نے آن لائن پلیٹ فارمز اس طرح کے بنانے شروع کر دیے. اس کے علاوہ یہ بھی کہ ایک چھوٹا سا سجیشن دے دیا کہ پرائیویٹ جو چینلز ہیں ان کو بھی اس قسم کا ایجوکیشنل کنٹینٹ پرووائڈ کرنا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے میسو اوپن آن لائن کورسز, اور یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ہمارے جاب ہولڈرز کو. ہم یہ چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اپنی جاب کو پریفرنس دیتے ہیں
بنسبت اپنی ایجوکیشن کے. لیکن جب وہ جاب میں چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک فارمل کلاس کو اٹینڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اسی کے لیے میسو اوپن آن لائن کورسز ہیں جو کہ بہت ساری یونیورسٹیز آفر کرتی ہیں, یا تو فری میں یا تو ویری لو کاسٹ ہوتے ہیں یہ. اب اس سے مسئلہ کن کو ہے؟ اس سے مسئلہ ان پرائیویٹ آرگنائزیشنز یا انسٹیٹیوشنز کو ہے جو کہ وہی کورس مہنگے میں بیچنا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ کچھ اسٹوڈنٹس کو وہ فری میں مل جاتے ہیں یا لو کاسٹ پہ مل جاتے ہیں. تو یہ سارا کچھ الٹیمیٹلی ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, ہماری ایجوکیشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اور جو جاب ہولڈرز پوٹینشیل رکھتے ہیں پڑھنے کا, اور وہ وائٹ کالر جاب نہیں کر رہے, وہ سمجھ لیں کہ ایک ہلکی جاب پہ اپنا گزارا چلا رہے ہیں, وہ پڑھ کے ایک اچھی جاب پہ جا سکتے ہیں اس کے تھرو. تو یہ کافی امپورٹنٹ اور ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ ایم او سیز اور آن لائن ایجوکیشن ہمیں فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے ہماری بزی لائف کے اندر بھی. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ ہم اس سے جینڈر ڈسکریمنیشن کو کافی حد تک ختم کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اب اگر ہر بندے کو ایکسیس دے دی جائے تعلیم کی, آپ کے گھر کے ٹی وی چینل پہ چل رہی ہے یا آپ تک خود وہ فراہم کی جا رہی ہے, تو پھر ایسے میں چانسز زیادہ ہیں کہ ہم اپنی جینڈر ڈسکریمنیشن کو ختم کر سکیں. ایٹ لیسٹ ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہمارے 47% فیمیل جو ہیں جن کی ایج 15 اینڈ ابو ہے وہ لٹریٹ ہیں بس, باقی 53% جو ہیں وہ نہیں پڑھنا لکھنا جانتی. یہ 2017 کے سینسس کے تحت ہے. فردر یہ کہ جو چھوٹی عمروں میں جن لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے اور جنہیں ہم ینگ مدرز بھی بعد میں کہتے ہیں, ان لوگوں کو اپنا کیریئر یا اپنی ایجوکیشن چھوڑ دینی پڑتی ہے ایون ایٹ دی ارلی ایج آف 15 اور 16. ان کے کیریئر کو, ان کی ایجوکیشن کو وہاں پہ فل سٹاپ لگ جاتا ہے. تو یہ ان کے لیے بھی ایک بہت اچھا پرسپیکٹیو ہے کہ وہ آن لائن ایجوکیشن حاصل کر کے جہاں تک وہ پڑھنا چاہیے, جتنا وہ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتی ہیں. فردر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ٹرانسجینڈرز جو ہیں انہیں کبھی بھی یہ حق نہیں دیا گیا تھا. ریسنٹلی اب ان کو کچھ حقوق ملنے شروع ہوئے ہیں. ان کو ایڈمیشن نہیں ملتا تھا نہ اسکول میں, نہ یونیورسٹیز میں, نہ کالجز میں. تو اس کے تھرو وہ جہاں مرضی موجود ہوں وہ پڑھ سکتے ہیں. جسٹ انہوں نے اپنی فیسز وغیرہ پے کرنی ہے, یا اگر وہ ایم او سیز کے لیے جاتے ہیں تو وہ فری یا لو کاسٹ ہے, یا پھر ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ ٹیلی اسکول سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پیرا نمبر 18 ہمارا لاسٹ پیرا ہے جس کے اندر ہم نے دکھایا کہ اسکلز بھی اپ گریڈ ہو سکتے ہیں آپ کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ. اسکل سے کیا مراد ہے؟ ہمیں کنسیپچولی ہر چیز کا پتہ ہے, لیکن جب ہم پریکٹیکلی ایک انڈسٹری کے اندر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے. اور وہ تجربہ میجرلی آپ کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ یا ان چیزوں کا, اس نالج کا یوز ہوتا ہے آپ کے گیڈجٹس کو یوز کر کے. کچھ سال پہلے تک کسی بھی پروفیشن کی بات کر لیں, اسپیسیفکلی اگر ہم سول انجینئرنگ کی بات کر لیں, سمپل میپس ڈراپ ہوتے تھے آپ کے کاغذوں کے اوپر اور آپ کا عمارت کا نقشہ تیار ہے. اکاؤنٹنٹس کی بات کر لیں تو خاتے آپ کے سارے مینول بنتے ہوتے تھے اس کے اوپر رجسٹرز پہ. اور ڈاکٹرز کی بات کر لیں, ان کا ڈائگنوسس مینول ہوتا تھا سارا, آپ کو یہ سمٹم تو نہیں ہے, یہ سمٹم تو نہیں ہے. کوئی پراپر ان کے پاس ڈیوائسز موجود نہیں تھی جن سے وہ چیک کر سکیں کہ اس کو یہی ایشو ہے. لیکن اب ود دا پیسج آف ٹائم بہت ساری ٹیکنالوجی انکارپوریٹ ہو چکی ہے. اگر میں انجینئرنگ کی بات کروں, ان کے پاس بہترین قسم کے ٹولز ہیں جس کے اوپر وہ میپس وغیرہ بناتے ہیں. اکاؤنٹنٹس کی بات کروں, ان کے پاس بہترین قسم کے اکاؤنٹنگ سافٹ ویئرز موجود ہیں. ڈاکٹرز کی بات کروں, ان کے پاس ہر طرح کی مشینری ہے تاکہ وہ ڈائگنوز کر سکیں کہ ایکچولی باڈی کے اندر کیا ایشوز ہیں. تو یہ سارا کچھ ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہتر ہوا ہے, اور وہ ٹیکنالوجی کا یوز لوگوں نے ساتھ ساتھ سیکھا ہے اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر. لیکن اب اگر ہم آن لائن ایجوکیشن پہ جا ہی رہے ہیں تو اور کچھ نہیں تو ہمیں کمپیوٹر چلانا تو آ ہی گیا ہے نا. اس کے علاوہ یہ بھی کہ ایکسل, ورڈ, پاور پوائنٹ, یہ ایک امپورٹنٹ چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں تقریباً ہر پروفیشن کے اندر, ہر پروفیشن کے سی پی ڈی کے اندر. تو پھر یہ بھی ایک چیز, وہ چیزیں ہیں جو ہم اب ساتھ ساتھ اچھے سے سیکھ رہے ہیں. اور لاسٹ میں بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ یہی چیزیں جب آپ کی کلاس میں ساتھ ساتھ آپ دیکھو گے یا آپ کو سمجھایا جائے گا کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے جو کہ پہلے نہیں سمجھایا جاتا تھا, تو آپ کافی حد تک اسکلڈ بھی ہو جاؤ گے. تو اس میں یہ پوٹینشیل ہے کہ یہ نہ صرف آپ کو ایجوکیشن دے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اسکل کرے. کنکلوژن آپ اس کا خود لکھیں گے. امید ہے آپ کو کافی حد تک سمجھ لگ گئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.